آج سے کیوں نہ ہم نئی ڈکشنری استعمال کریں, اور وہ ڈکشنری ہے دیر آر ٹو کرنسیز. وہ کرنسی صرف وہ نہیں جو جیب میں ہے. ٹائم از اے کرنسی اینڈ اٹینشن از آلسو اے کرنسی. ٹائم بھی کیا ہے, $1 کی شکل ہے, اور دھیان, اٹینشن, وہ بھی ایک کرنسی ہے آپ کی. یہ میں نے اس لیے بات ادھر لکھ دی ہے کہ ہیبٹس تھاٹس کی شکل میں زیادہ ہیں اور ہیبٹس ایکشنز کی شکل میں کیا ہیں. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں بھائی؟ ہماری تھاٹس کی شکل میں کیا ہے, کچھ لوگ سوچتے ہی گھٹیا ہیں, ان کا قصور نہیں ہوتا, ان کو سوچ اتنی بار گھٹیا سوچا ہوتا ہے کہ وہ اب کیونکہ ماسکنگ ہے, دنیا میں رہنا بھی تو ہے نا یار. اگر فرض کرو آپ کی ساری سوچو, ڈکن کھول کے سارے دیکھنے لگ پڑے, ابو صبح کھول کے چیک کرے تو ہاں پتر سوری ڈکن کھولا, یار کتنا گندا سوچتے ہیں یار, جینا مشکل ہو جائے گا اس کا. یعنی آپ اس جملے پہ ذرا اندازہ لگائیے کہ مولا علی فرماتے ہیں, ازلی کا فرمان ہے, اگر باپ کی نیت بیٹوں پہ آشکار ہونے لگ پڑے, بیٹے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. یہ ستار العیوب اللہ ہے جس نے پردے ڈالے. نیتیں پتہ لگ جائے نا تو سب پھڑے جان دے, مذاق نہیں. اب انسان نے کیونکہ جینا ہے تو جینے کے لیے ایک چیز بنی ہوئی ہے, وہ ہے پرسونا. اٹس کالڈ دی پرسنالٹی. دی میننگ آف پرسونا از اے ماسک. We make a face, we make a personality, we behave in front of people because of our survival. It's not a منافقت. اب آپ کی ماسکنگ کیا کرتی ہے, یاد رکھیے گا, اپنے تھاٹس کا پہرا دینا اس لیے مشکل ہے, نمبر 1 ماسکنگ, کیونکہ ہمارا اپنا ہی ماسک اسے چھپا دیتا ہے. یہ نمبر 1 ریزن ہے. ہماری تھاٹس ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی, کیونکہ ہمارا ماسک جو ہے ہم اس کو. نمبر 2 ایگو. آج تک کی پوری سائیکالوجی اور سائیکیٹری یہ مانتی ہیں اس کا علاج کرنا بڑا مشکل ہے, جس میں کہیں نہ کہیں تکبر پڑا ہوا. اور تکبر کی فارم میں سب سے خوفناک تکبر جو ہے وہ نفس کی وہ حالت ہے جس میں لگے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, مجھے پتہ ہے, میں سپیریئر ہوں, اس کو کیا پتہ ہے. یہ اتنا بڑا الوژن ہے, اتنا بڑی ایک کہہ لیجئے غلط فہمی ہے کہ نفس جیسے ہی ایکٹیو ہوتا ہے نا, نفس سب سے پہلے آپ کی اندر کی ذات کو چھپاتا ہے, آپ کی خامیوں کو چھپا لیتا ہے. آپ کو اس کی میں نشانی بتاتا ہوں. جب بھی جس کا نفس زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کی وہ الزام زیادہ لگائے گا, وہ کہے گا اس کا قصور ہے, حالات کا قصور ہے, موسم کا قصور ہے, ملک ہی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, علاقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. نفس کی سب سے, نفس کو آتا ہی نہیں ہے یہ قبول کرنا. ثابت کریں اس کو, ریفرنس دوں آپ کو میں. یہ وہ سپیریئر حالت ہے جس میں صرف ایک چھوٹا سا کام تھا کہ پلیز سرنڈر, میں نے سپیریئر مخلوق بنائی ہے, سجدہ کرو. اس کا میں کروں, میں کیسے مانوں, میں نے اتنی عبادت کی ہے, مٹی کا پتلا بنایا آپ نے, میں کیسے سجدہ کر دوں. میں نے روح پھونکی ہے, جیسے میں روح پھونک دوں سجدہ کرو, میں نے نہیں کرنا. وہ لائن ہو گیا. یاد رکھیے گا سب سے مشکل کام نفس کے لیے ایڈمٹ کرنا ہے. سب سے بڑا کمال جو ہمارے فادر ہیں آدم علیہ السلام, از دیٹ گاڈ آئی ایم ریئلی سوری, میرے سے غلطی ہو گئی. یہ سائن ہے آپ نے نفس کو نگیٹ کیا ہے. نفی اسبات دا پانی پھریا. نفی اسبات کے لیے ضروری چیز کیا ہے, آئی ایم سوری. اور اتنا بڑا عمل ہے یہ کہ الفاظ ہیں کیا, یونس علیہ السلام اگر یہ نہ پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو مچھلی کے منہ میں جو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قیامت کے روز نکلتے. ایڈمٹ نہ کرتے. یہ جو تھاٹ پیٹرنز میں نے آپ کو بتائے ہیں نا, اس میں کئی طرح کے کمپلیکس ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارا مائنڈ عادتاً فکر مندی, میں دوبارہ یہاں سے بول رہا ہوں, فکر مندی ہر بندے کی, آپ کی کوئی فکر مندی, آپ کی کوئی, میری کوئی فکر مندی. فکر مندی اگر 100 کی انرجی ہے سمجھانے کے لیے, 100 بٹس ہیں یا 100 کرنسی کہہ لو اس کو, 100 ٹائم ہے, 100 اٹینشن ہے صبح کے ٹائم, تو عادتاً ہماری کئی تھاٹس ایسی ہوتی جس فکر مندی کا کوئی نتیجہ نہیں ہونا ہوتا. صبح صبح آپ نے اخبار اٹھایا, ہرمس کھلا کہ نہیں کھلا, آپ پورا دن لگے رہے یار ہرمس کھلے ہی کوئی نہیں, یار کدوں کھلے گا. And there is no relation between Hermes and your study. There is no relation between Hermes and this actual situation of your life. Then you اچانک you open the newspaper and next page کہ چھت گر گیا اور 4 بچے اور 25 زخمی ہو گئے. Really اللہ رحم کرے. بٹ کیا یہ پورا دن یہی آپ ڈسکس کریں گے اور واٹس اپ کرتے رہیں گے, دوسروں کو سینڈ کرتے رہیں گے. اچانک آپ نے اگلا صفحہ کھولا اور پتہ لگا جناب وہ فلانی ایکٹر اور فلانے کی شادی ہو گئی. کمال ہو گیا, یہ طلاق ہوگی یا ہونے لگی ہے کہ نہیں ہے.
وہ کئی ہماری ہسٹری کے ایسے کریکٹر ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کئی بار مار گئے ہیں, ہم 2 دن ڈسکس کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. اچھا کویشچن میرا ایک اور بھی ہے, یہ ہمارا مائنڈ ایسے کیوں کرتا ہے؟ بیکاز آف دی فرسٹ دس پرابلم. سب سے ایزی ڈوپامین پروڈیوس کرنا. میں ابھی چسکے کی باتیں کروں گا نا, یہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی, لیکن میں علمی بات کروں گا نا, کیونکہ اس میں سوچنا پڑتا, وائرل نہیں ہوگی. سراسر ظلم ہے, کیونکہ اس سے ڈوپامین تو پروڈیوس ہوگا, انٹلیکٹ اوپر نہیں جائے گا. تم علم پہ آ کے بات کرو نا, تم بات کرو میرے ساتھ, کوئی انٹلیکچوئل بات کرو, میں بات کرنے کو تیار ہوں. تم ذاتیات, گھٹیا باتیں, الزام, میمز ڈوپامین پروڈیوس کرتے ہیں. کیونکہ کوئک ایک دم سے کیا ہوتا ہے, میم آئے گی, یہ لیکچر دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. بٹ دی ریئل کویشچن, آپ کو مہینہ ڈیڑھ ہو گیا, کیا ہم صرف لیکچر دے رہے ہیں؟ اکنامکلی سوال ہے میرا آپ سے, تعلیم ممکن کے بچوں سے, یہاں آپ لوگ جو پرانے اٹیچ ہیں, کیا صرف لیکچر دے رہی ہے فاؤنڈیشن؟ جسٹ امیجن نا جی, مطلب ایک بندہ جو کسی یونیورسٹی سے نکلا, یو ای ٹی سے, 3rd ایئر میں اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی, اس کے بعد اس نے یار 400 بچوں کی فی دے کے ڈگری مکمل کروائی. اس نے کو 1800-1900 کا ڈگری میں سپورٹ کرتا ہوں, تمہیں پڑھاتا ہوں, تیار کرتا ہوں, کہیں پلیسڈ کرتا ہوں, تمہاری جابس کرواتا ہوں. امیجن نا یار, جسٹ امیجن دی لیول آف ٹرسٹ پیپل اراؤنڈ می. کوئی میرا کلائنٹ ہے, کوئی دوست ہے, کوئی میں ہوں, کوئی میری فیملی ہے, کرتے کرتے کارواں یہاں تک پہنچا. اچھا باتیں, میرا خیال ہے باتیں کرنے والے جو کر رہے ہیں وہ بڑی آسان ہے, کام کرنا زیادہ مشکل کام ہے. یہ اس کی ریزن آج ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دی اونلی ریزن از دی نیشنل ہیبٹ از چٹ چاٹ. ایسی چیزوں میں انرجی ضائع کرنا جس سے نکلنا ہی کچھ نہیں. وی آر ڈسکسنگ دی پرسنل لائف آف پیپل, وی آر ڈسکسنگ دی سیاست. ہم وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جس سے کچھ بھی نکلنا کوئی نہیں. میں صرف جو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ آپ سے کروانا چاہتا ہوں, وہ میں اسائنمنٹ کروانا چاہتا ہوں. وہ تھا پہلا کام ہمارا تھا, آپ پکڑو, ایک آپ پکڑو, ایک آپ پکڑو, گڈ, تھینک یو جی. اونلی وری اباؤٹ واٹ؟ گڈ. تو میرے بچوں یہ ہیبٹ ہے ایک چھوٹی سی, وائس ورسا ذرا سوچو, کیا آپ کی نیشن میں اور کیا ہمیں ایک عادت نہیں پڑی ہوئی, ہم ان چیزوں کے لیے وری کر رہے ہیں جو ہم چینج نہیں کر سکتے. کیا موسم بدلنا ہمارے بس میں ہے؟ ہم دعا کر سکتے ہیں, بارش کی دعا ہے, قحط کی دعا ہے, بھوک کی دعا ہے, دھوپ زیادہ ہو گئی, دعائیں ہوں گی. کیا چینج کر سکتے ہیں؟ اس وری کا نام رکھ لینا. یہ وری بیسیکلی پتہ کیا ہے؟ وری از یور ٹائم, وری از یور اٹینشن. میں اس کے لیے میں بڑا ایک لٹریری سا جملہ اکثر بولتا ہوں, اس کے لیے کبھی نہ رونا جو تمہارے لیے نہیں روتا ہے. یہ بڑا عاشقوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن لائف میں یہ پرنسپل اپنا لیں. میرے پاس کوئی روتا شوتا آتا ہے نا, میں چپ چپ کرا کے مجھے کہتا ہوں یار تمہاری بڑی مہربانی, یہ آنسو صرف اللہ کے سامنے پیش کرنے چاہیے. بندے کو کبھی بھی آنسوؤں کی قدر نہیں ہوتی. سو خدا کے لیے اپنی ہم اتنی انرجی لگائیں, ادھر لگائیں جہاں لگانی چاہیے. میں مثال دیتا ہوں, تعلیم کا نظام خراب ہے اس لیے ہماری کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. سر تعلیم کا نظام پتہ نہیں کب ٹھیک ہونا. آپ کو کسی نے لائبریری سے جانے سے تو نہیں روکا, سیکھنے سے تو کسی نے نہیں روکا, کسی بڑے استاد گرو کے پاس جانے سے تو کسی نے روکا, اس سرچ انجن پہ رائٹ کویشچن پوچھنے سے تو کسی نے روکا, دنیا میں اسکالرشپ کہاں مل رہی ہے ڈھونڈنے سے کسی نے روکا, اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنے سے کسی نے روکا, اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے سے کسی نے نہیں روکا. اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی ہم یہ سوچتے ہیں ملک نہیں بدل رہا اس لیے ہم نہیں بدل رہی, عادت ہے ہماری. تو 90% ہماری جو نیشن ہے اس کی عادات اس سے وائس ورس ہیں, اسی لیے 90% کے پاس کوئی سکسیس نہیں. ویسے تو 80-20 رول بھی پڑھایا جا سکتا ہے یہاں پر, لیکن میں منیمم آپ کو بتا, کامن ملے گا. لوگوں کی ذرا ڈسکشن سنا کریں, دے ہیو چٹ چیٹ. میں کٹی پارٹیز ہوتی ہیں, کٹی پارٹیز ایلیٹ میں بیٹھے ہوئے ڈسکشنیں یقین کریں کیا ہوتی ہیں. تم نے مائیکل کور کا لیا, میں نے یہ لیا بیگ. میلز میں ڈسکشن کیا ہوتی ہے, اور نئی بک کروا لی ہے, ایم جی گاڑی بک کروا لی ہے, وہ دیکھا جو نئی سیریز آئی ہے اس کی, اپنا ایک ویریئنٹ نیا آ گیا ہے V8 کا, جاپان سے آ رہا ہے, وہ بک کروایا. اگلا مذاق وہ یار 14 کروڑ دا, وہ سستا ہے, میں کرایا. یقین کریں نان پروڈکٹیو ڈسکشنز کی بھرمار ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ٹائم اور اٹینشن کرنسی ہے, اور یہ وہ کرنسی ہے جو واپس نہیں آتی. یو لوز منی یو کین ارن اگین. اگر وقت ضائع ہو گیا وہ نہیں آئے گا واپس. وہ وقت جو آج کا وقت ہے نا, یہ دوبارہ نہیں آنا. مجھے بڑے لوگ کویشچن پوچھتے ہیں, قاسم علی شاہ صاحب
مطلب آپ کی کچھ چیزیں وقت سے پہلے کیوں لگتی ہیں؟ میں کہا نہیں یار وقت پہ شروع کیا تو یہ آئی ہیں چیزیں. یہ جو ہم وی آر ویٹنگ فار دی رائٹ ٹائم, ایک وقت آئے گا میں شروع کروں گا, بھائی آج کا وقت ہے وہ آج کا سیٹرڈے آج سے شروع نہیں ہوا تو کل بھی نہیں ہونا. سو میں واپس آ کے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک عادت ہے, اچھی عادتوں میں سے ایک عادت, کہ ان چیزوں کے بارے میں وری کریں جو آپ کیا کر سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں. لسٹ لکھ لیجیے گا جن کو آپ بدل سکتے ہیں. میں ایک رف اندازے سے بتا رہا ہوں. یہ جو اپنا ڈایاگرام ہے, یہ جو پکچر ہے آپ کے واٹس ایپ میں موبائل میں آپ کی مینجمنٹ سینڈ کر دے گی جی. نمبر 1 لکھ اس لیے کہ ذرا ہینڈ آن ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے نا. نمبر 1, یو کین چینج, یو کین کوٹ, یو کین ڈیفائن, سارے ورڈز آ سکتے ہیں, یور باؤنڈریز. آلویز ہیو دی باؤنڈریز. کئی لوگ آ کے کہتے ہیں جی یہ نا میری پرسنل لائف اس نے خراب کر دی ہے. میں باجی انہیں کہتا ہوں کہ ایکچوئل پرابلم ہے تم نے باؤنڈریز ڈیفائن نہیں کی ہوئی, نہیں سمجھے. یہ کامن ہے کہ جی وہ ہمارا ایک فیملی فرینڈ ہے, وہ ہماری طرف آتے ہیں, بعد میں ہمارا جی لڑائی ہوگی, ہمارے گھر میں بھی لڑائی کرا دی. تم نے باؤنڈریز ڈیفائن نہیں کی ہیں تو بندہ غلط انٹر ہوا. اپنی زندگی میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی باؤنڈریز بناؤ. جیسے میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, دیٹ آئی اسٹیبلش اے باؤنڈری ان مائی ہول لائف جرنی, دیٹ میری فیملی میرے کام میں انٹرپٹ نہیں کر سجیسٹ کر سکتی, انٹرپٹ نہیں کر سکتی. کیونکہ جس بندے کے بھی گھر سے کام ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے نا, میں نے اس کو ہمیشہ اسٹرک دیکھا. ہم مشاورت کریں, ڈسکس کریں, آن بورڈ ہوں, رسپیکٹ کریں, لیکن اگر آپ لائی لگیں, جسے کہتے ہیں لے لیں آپ پنجابی میں, تو پھر آپ کے کام کا بیڑا گرک آپ کے گھر سے ہی ہو جانا ہے. اٹس اے باؤنڈری. کام کی جگہ کام ہے. 3 جگہیں ایسی ہیں جس کو میں نے وقت مار کھا کے سیکھ لی ہے. ایک, کام کے وقت کام, نمبر 1. خدمت کے وقت خدمت, چل کے وقت چل. ہم یہ تینوں کی باؤنڈریز ڈیفائن نہیں کرتے. آپ لوگ ملیں گے وہ خدمت کر رہے ہیں, بعد میں پیسے مانگ لیں گے. ہوتا نہیں, وہ وائپر صاف کر کے نا آپ کی گاڑی بول کے اندر پیسے دے, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ کہتے یار یہ طے تو ہوا ہی نہیں, جو چیز طے ہی نہیں ہوئی. اچھا, بڑے لوگ ہوں گے جو کام میں چل نہیں آئیں گے, کام میں چل آئیں گے کام خراب ہو جائے گا, سیریسنس ختم ہو جائے گی. میں ٹریول کرتا ہوں, ٹور کرتا ہوں اپنے گروپ کے ساتھ, باہر جاتا ہوں, میری ٹیم ہوتی ہے, ہم واپس آتے ہیں, ہم دوبارہ اسی جگہ پہ ہوتے ہیں. میں باس ہوتا ہوں, میری ٹیم ہوتی ہے. بتانا نہیں پڑتا منہ سے کہ دھیان سے, وہ باؤنڈریز ہیں. 2 دوستوں میں بھی باؤنڈریز. میں آپ کو یہاں تک بتا دوں کہ آپ کا لائف پارٹنر, اس میں بھی ایک باؤنڈری ہونی چاہیے. وی نیڈ اے سیلف اسپیس, سانس لینے کے لیے. نہیں سمجھ آئی جی. یہ جو ایک ہیلدی باؤنڈری ہے نا, یہ آپ کے کنٹرول میں, اس کو آپ بنائیں. نمبر 2, you can control and you can manage your energies, and there are 4 sort of energies. With the physical energy is your mental energy. Mind کو چاہیے knowledge, کتابیں, information. The third energy is your emotional energy. Never invest your emotion on wrong place. Emotion سب سے طاقتور انرجی ہے. نیپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو ریچ, ون آف دی فیوریٹ کتاب, 4 کروڑ کاپیز کی بکی ہے. وہ کہتا ہے دنیا کی ساری کنسٹرکشن جو ہوئی ہے وہ ایموشنس کی وجہ سے ہوئی ہے. اگلی بات وہ کہتا ہے دنیا کی ساری ڈسٹرکشنز بھی ایموشنس کی وجہ سے ہوئی. تو جو ایموشنس کو چینلائز کرنا جانتے ہیں, یوز کرنا جانتے ہیں, وہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں, اور جن کو ایموشن یوز کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, وہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتے ہیں. انرجیز. اینڈ دی 4th انرجی ہے سول انرجی, روحانیت جسے کہتے ہیں. ایک سبجیکٹ ہے, میں صرف لکھوا رہا ہوں ابھی, پھر تفصیل سے بات کبھی کریں گے. 3rd از یور رسپانس از ان یور کنٹرول. آپ کا رسپانس آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے. بڑے لوگوں کا, ان کی پوشل ہوتی ہے, اس پہ کو پاؤں رکھتا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ریئیکشن جو ہے وہ ہیومن کا کمال نہیں ہے جی, یہ ہیومن کی شان نہیں ہے وہ ریئیکٹ کرے. ہیومن کا جو عروج ہے وہ رسپانس ہے. واٹ از دی ڈفرنس بٹوین اے ریئیکشن اینڈ رسپانس؟ جلدی سے بتائیں, ایک نشانی اس کی بتائیں. یا انکنٹرولڈ ہوتا ہے, انکانشیس ہوتا ہے, اور یا آپ ریئیکٹ کریں گے. اور سب سے خطرناک بات یہ کہ آپ کے اندر کا ریپٹیلین مائنڈ اس میں کام کرتا ہے. آپ کی ایک پرسنالٹی کا جو سروائیول موڈ ہے نا وہ ریئیکٹ کرے گا. لیکن رسپانس میں کیا ہوگا, جب کچھ ہوگا یو فرسٹ تھنک, یو ہیو آپشنس اینڈ یو چوز ون آپشن. وین دیر از اے ایکشن اینڈ یو ریئیکٹ اینڈ یو ہیو نو آپشن. آپ کہہ رہے ہو نہیں میں نے, یہ دیکھو جن کے کنٹرول نہیں نہ ہوتا کہ میں نے جواب دے کے رہنا ہے, میں نے بتا کے رہنا ہے, یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی ریئیکشن کی پریکٹس ہوتی ہے. ہر وہ بندہ جو صبر کر سکتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے گریٹیفیکیشن کا ورڈ بڑا زبردست ہے سائیکالوجی میں, اور اس پہ سب سے بڑا دنیا کا تجربہ کون سا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ڈیلے گریٹیفیکیشن پہ سب سے بڑا تجربہ ہے جو دنیا کی ساری سائیکالوجی کی پالیسی پڑھایا جاتا ہے. اس تجربے کا نام ہے مارش میلو افیکٹ. وہ کیا تھا,
چھوٹے چھوٹے بچے لیے انہوں نے, ان کو کینڈی دی مارش میلو کینڈی دے کے انہیں کہا کہ اگر 10 منٹ تم صبر کرو گے نا صرف تو ایک اور کینڈی مل جائے گی. بڑی میجورٹی نے کیا کیا, اس کینڈی کو کھولا, چکھا, رکھ دیا, کچھ نے فوراً کھا لیا, صبر ہی نہیں ہوا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے سائڈ پہ رکھا, اپنا کام کرتے رہے تھوڑے سے. اور والٹر میشال نے اس کے 20-30 سال بعد بچے ڈھونڈے جن پہ تجربہ ہوا تھا. پتہ لگا ان میں سے 5-7 ایسے ہیں جو کرمنل بن چکے ہیں, نشہ کرتے ہیں, مرڈر کر چکے ہیں, زندگی کی بدترین حالت میں بیگرز ہیں. کون ہے یہ؟ وہ تھے جنہوں نے فوراً مارش میلو کو کھا لیا تھا. بڑی میجورٹی ایوریج تھی. ایسے ہی ہوتا ہے لائف میں بھی. کیوں تھے؟ چکھا رکھا, میری چھوٹی ہے آپ کی بڑی ہے, ڈسکشن شروع کر دی, اٹینشن ادھر چلے گی. آٹے میں نمک وہ تھے جو ایکسیلنٹ ہو گئے لائف میں. کیوں ہوئے ایکسیلنٹ؟ صبر کیا. کنکلوژن آف بک کیا ہے؟ جو 10 منٹ صبر نہیں کر سکتا وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا. 104 بار قرآن پاک میں حکم آ گیا صبر کرو صبر کرو سب. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم صبر کرتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں, اذن اللہ مع صابرین. یاد رکھیے گا ہر انہیلدی بندہ بے صبرا ہوگا, ریئیکٹیو ہوگا, اس سے رہا نہیں جائے. اسے آپ کہیں گے نا یار یہ تم نے ابھی نا ایک دن صبر کرنا, وہ ہاں کر دے گا لیکن اس کے بس میں نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ایک بڑا مشہور واقعہ نا کسی بزرگوں نے کتاب میں, درویشی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ایک شخص تھا, اسے اسم اعظم لینے کا شوق تھا. اسم اعظم کوئی ہوتا ہے درویشی میں, آپ کہتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے, دعا سنی جاتی ہے. بزرگ کے پاس چلا گیا, بزرگ نے ایک ڈبہ دیا, کہا پتر ہے تو نا ایک دن سنبھالنا, جو بھی ہے کھولنا نہیں ہے, کل آئے گا ایز اٹ از تو نے لانا, میں تجھے. ان کا اتنا آسان کام. وہ گیا تو ڈبہ کھڑ 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 کرے, کبھی ڈبے میں ٹھک 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 ہو. اب اس کی بے چینی, اس کی وہ دیکھو ڈوپامین کہے نا, ڈوپامین پروڈیوس ہونا شروع. ڈوپامین ہے کیا ہو رہا ہے نہیں سمجھے. مثلا آپ کو میں کہوں کہ آپ کو پتہ ہے یہ باہر نا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, فوراً آپ کا مائنڈ کہ کیا ہو رہا ہے, یہ ڈوپامین نے کیا. نہیں سمجھے؟ یہ جو مائنڈ کہہ رہا ہے نا کہ ابھی, یہ ڈوپامین کا کمال ہے. تو وہ ڈوپامین نے اسے تنگ کرنا شروع کیا. آخر کا راہ نہ گیا اور پونے کو دن بعد اس نے کھولا, اندر سے چوہا نکلا, وہ گیا. گون خالی ڈبہ لے کے پیر کے پاس آیا, گرو کے پاس. اس نے کہا جی بابا جی وہ چوہا تو پچ گیا جی. انہوں نے کہا پتر اے چوہا نہیں تو سنبھال سکیا, اس میں اعظم تو کی سنبھالیں گا. گزارش یہ ہے, ہم بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے. اسی لیے پھر بار بار میں حدیث کہہ رہا ہوں کہ جس کا باطن اس کے سامنے آشکار نہیں ہو رہا, جس کی اپنی غلطیاں اس کے سامنے, جس کی غلطی اس پچھتاوے میں نہیں بدلتی جس سے امپرومنٹ ہو سکے. ایک پچھتاوا امپرومنٹ نہیں دیتا, ایک قسم ہے. انہیلدی ریگریٹ وہ ہے جو آپ کی امپرومنٹ نہیں دیتا. ہیلدی ریگریٹ وہ ہے جو آپ کو سمجھ آیا آپ کے نہیں یار, آئی ہیو ٹو کنسلٹ, آئی ہیو ٹو ڈسکس, آئی نیڈ گائیڈنس. ہر وہ بندہ جو ڈھونڈ رہا ہے نا کہ مجھے کوئی رستہ چاہیے, اس کو مل جاتا. اس جو بات میں نے کہی نا, اس کو سامنے رکھ کے پھر آج سمجھ آتی جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ بہکاوے میں آئے گا شیطان کی, اور اس کو کہاں گرا دے گا؟ 3 بچوں کے گلے پہ چھری پھیر دے گا. ہیومن سے ذرا لیول چیک, یہ ہیومن ہے, فرشتے وضو کریں, وہ لیول ہے. دامن نچوڑ دیں, فرشتے وضو کریں, اس سے نچلا لیول ہے اینیمل. اور ایک ہے وہ کہہ رہے تم جانوروں سے بدتر ہو گئے, لیول ڈی ہیومن. جہاں پر یہ لاجک ہی ختم ہو گیا, وہ شعور جس کی وجہ سے جس مائنڈ کو ہم ہیومن کہہ رہے تھے وہ رہا ہی نہیں, وہ اینیمل بھی نہیں رہا, وہ اسفل سافلین پہ چلا گیا. اور جب اس لیول پہ گیا ہے تو کیا ہوا ہے, وہ ذبح کر کے اس کے بعد ہاتھ دھو کے کپڑے بدل کے نہا کے آ کے میڈیا پہ بتا رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا, کس نے کیا. جسٹ امیجن, اکنامکلی سوچیں. یہاں ایک بچی نے منہ میں لالی پاپ ڈالا ہوا ہے, باپ گاڑی چلا رہے ہیں, پچھلے دنوں کی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ ویڈیو میں ریکارڈ کر کے کہہ رہا ہے کہ اسی نہر چھال مارنے لگے. اس کے بعد وہ گاڑی روکتا ہے, دونوں چھلانگ اس کو بھی ساتھ چھلانگ لگواتا ہے, دونوں کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. جسٹ امیجن. ان کو برا نہ سوچیں, وہ لیول ہے جہاں پر گھنٹیاں بجتی رہیں, یار خدا کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرو, خدا کے لیے کنسلٹ کرو, خدا کے لیے اپنے آپ کو بچا لو. نہیں تو کیا ہوگا, وہ آپ کے اندر کا ریپٹیلین سائڈ جو ہے وہ کیا کرے گی, اٹھے گی اور آپ سے وہ کروائے گی. جا کے قیدیوں کو دیکھ لیجئے لاہور میں جتنے مرڈر کے قیدی ہیں, کسی مرڈر کے قیدی کا انٹرویو لیجئے گا, رسپانس کی کہانی نہیں ہوگی, 99.9% ریئیکشن کی کہانی ہوگی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس نے مرڈر کیا وہ آل ٹائم مرڈر کرتا ہے. سر وہ کوئی ڈاکو ہوگا, وہ اس کی بات, جو مرڈر کرتا ہے وہ سچویشنل واقعہ ہوتا ہے, اور وہ جو سچویشنل واقعہ وہ کیا ہوتا ہے, وہ ریئیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے,
ایموشنز کی سب سے بڑی کتاب ہے ڈینیل گولڈمین کی ایموشنل انٹیلیجنس, 1991 میں آئی. ایک جملہ ہے اس کا, اس نے کہا ریکارڈڈ ہسٹری میں انسان جب بھی پچھتایا ہے جذباتی فیصلے سے پچھتایا ہے, ریشنل فیصلے سے نہیں پچھتایا. واپس آتے, اب آپ جو بدل سکتے ہو اس میں دوسری چیز کیا تھی, بولے از یور انرجی, تھرڈ از یور رسپانس, فورتھ از, یہ سب سے امپورٹنٹ جملہ ہے, بڑا پازیٹیو اس کو لیجیے گا, ہو آئی چوز ٹو اسپینڈ مائی ٹائم ود, جس کے ساتھ میں وقت گزارنا چاہتا ہوں یہ میری مرضی ہونی چاہیے. یار بڑے لوگوں کو آپ کو کہنا چاہیے یار آئی ایم سوری یار آئی ایم ناٹ اویلیبل فار دس ڈسکشن, یہ غیبت میں شامل نہیں ہونا چاہتا, اس گفتگو کے لیے میں نہیں بنا ہوا. اپنا وقت وہاں پر استعمال کرو جہاں سے کچھ سیکھنا ہے. حضرت علی کا فرمان, انسان یا انسان سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے, دو ہی ہے نا عمل, تیسرا درجہ انسان کا نہیں ہے. پھر اگر دونوں میں آپ نہیں ہیں, یعنی آپ سکھا نہیں سکتے اور سیکھ نہیں سکتے, ہیومن نہیں رہے آپ. ففتھ, دی وے آئی اسپیک, اٹس کالڈ دی ایٹیچیوڈ. آپ کا بولنا, آپ کا رویہ, میٹھے بول میں جادو, اخلاق, سلیکشن آف ورڈز, رسپیکٹ, گریس. سکستھ, یور نالج, یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. ریلیونٹ سیکھو. میں کہہ رہا ہوں وری اباؤٹ دی تھنگز میٹرس, کیا بولا, ان کے لیے وری کرو جو میٹر کرتی ہیں چیزیں. نالج وہ حاصل کرو جس کو علم نافع کہا گیا. علم نافع کیا ہے, وہ علم جو نفع دے. آج کا پرابلم کیا ہے, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی لوگ سوسائڈز کر رہے ہیں. جو علم آپ کو امید ہی نہیں دے رہا, جو علم آپ کو رستہ ہی نہیں دے رہا, وہ حجاب ہے. کیا بولا ہے, وہ پردہ ہے. سو نالج. دی نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور ایموشنس. پلیز ڈیولپ اینڈ بلڈ دی ای کیو. یہ ایک علیحدہ میرا آپ کے ساتھ سیشن ہے میرے بچے, آج کا ایک سیشن ہے, ایک سیریز ہے نا میری تو آپ کے ساتھ, ایک سیشن ہے واٹ از ای کیو, اور میں نے کوئی سلائڈیں نہیں چلانی اس پہ. میں نے آپ کو پراپر اس ایکسپیرینس میں لے کے جانا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ دی ای کیو. جن کا ای کیو زیادہ ہوتا ہے ان کی زندگی دیکھیں, اور جن کا ای کیو لو ہوتا ہے ان کی لائف بھی دیکھ لیں. بڑا ہائی آئی کیو ہے لوگوں کا اور لو ای کیو ہے. جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا, قابل ترین لوگ زندگی میں فیل ہیں. آپ کبھی اپنے آج سے 20 سال بعد, بڑے دھیان سے سنیے گا, 20 سال بعد میٹرک کا ٹاپر, انٹرمیڈیٹ کا ٹاپر اور ڈگری کا ٹاپر 20 سال بعد ڈھونڈیں گے نا, 90% چانس ہے وہ آپ کو کامیاب زندگی میں نہیں ملے گا. میں 90% کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ جو امتحان اور جو تیاری ہم کرتے رہتے ہیں پڑھنے کے دوران, وہ زندگی میں کام نہیں آتی. اس کے لیے کیا چاہیے, ای کیو چاہیے. اس کے لیے کیا چاہیے, سی کیو چاہیے. اس کے لیے کیا چاہیے, اے کیو چاہیے. دنیا میں ٹرمز ہی چینج ہو گئی. ہم آئی کیو پہ کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے, سی کیو کریٹیوٹی کوشنٹ ہوتا ہے, اے کیو ایڈورسٹی کوشنٹ ہوتا ہے, ٹف حالات میں کیسے جیتے ہیں, کریٹیو کتنے آپ. نیکسٹ, اٹ از دی وے آئی ٹریٹ ادرس. میں دوسروں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتا ہوں, یہ میرے اختیار میں ہے نا جی. اینڈ دی لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از مائی سیلف ٹاک. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کبھی کبھی اپنی سوچوں کا پیرا دو. کبھی کبھی سوچو کہ میں کیا سوچتا ہوں. کبھی کبھی اپنے اندر جھاتی مارے نا, اپنے اندر چاتی مار. وہ اندر جھاتی ماریں گے, پتہ لگے گا یار یہ کمینگی اندر ہوتی ہے, باہر نہیں ہوتی. بھولے شاہ کے شعر ہیں ایسے, وہ کہتے وضو کر کر کے تھک گیا ہے, اگر تو سمجھتا ہے باہر کا وضو پاک کرتا ہے تو مچھلی کو کر دیتا, ڈڈوں کو بھی کر دیتا. وہ کہہ رہے یہ نہیں, اندر کی پاکی ہوتی ہے. تیری نیت پاک نہیں ہے تو تجھے وضو پاک نہیں کر سکتا. سو آپ کی سیلف ٹاک جو ہے, اور سادہ میں زبان میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی اپنی سیلف ٹاک کو دیکھیے گا, اگر وہ معیار کی نہیں, آپ کی زندگی بھی معیار کی نہیں ہوگی. لوگ بظاہر ماسکنگ کے ذریعے اچھے بن رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی سیلف ٹاک نیگیٹو ہونے کی وجہ سے زندگی نیگیٹو ہوتی ہے. ایک جملہ میں یہاں پر نا, آج کا ٹاپک نہیں, تھرڈ ٹاپک ہے, اگلا ای کیو ٹاپک ہے میرا. تھرڈ ٹاپک کا میں اشارہ دے رہا ہوں, تھاٹ بیکم تھنگز. یہی ہے نا تھیوری لا آف اٹریکشن کی. تو مجھے بتائیے گا اگر سیلف ٹاک ہی, تھاٹس ہی نیگیٹو ہیں, تو واٹ یو تھنک الٹیمیٹ وہ ایک ٹینجیبل فارم میں مینیفیسٹ ہو کے ہاتھ میں آنا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں چاہیے تھا. نہیں سر, آپ کو پتہ نہیں آپ کو نہیں چاہیے تھا, آپ کی تھاٹس ایسی تھیں کہ یہ آ گیا آپ کی لائف میں. ریپیٹڈ تھاٹس بیکم دی تھنگس. جیب میں دوائیوں کی پرچیاں اور گولیاں رکھ کے چلنے والا آخرکار بیمار ہوتا ہی ہوتا ہے, کیونکہ لا آف اٹریکشن کے مطابق اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک بندہ جس کا توکل خدا ہے, اس کو پورا بھروسہ ہے میرا رب مجھے دے گا اور غیب سے دے گا, اور اسی وجہ سے وہ سخی بھی ہے, اللہ دے دیتا اس کو. جیسا گمان ہے ویسے نتائج ہے. سیلف ٹاک. اب آ جائیں جی, ایک لسٹ لائن لگا کے نئی لسٹ لکھیں, آؤٹ آف مائی کنٹرول. ہیڈنگ کیا ہے, آؤٹ آف مائی کنٹرول. نمبر 1, پیپل بیہیویئرس, لوگوں کے رویے. یو لرن ٹو ریسپانس, نوٹ ٹو چینج دی ادرس.
بڑی جگہوں پہ آپ نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے. میڈم ایک نا چند دن پہلے ایک بڑے سینئر ہیں تو انہوں نے نا میرے ساتھ انہوں نے ایک چیٹ شروع کی میرے ساتھ, جس کا مجھے تھوڑی دیر بعد پتا تھا کہ اب کے بعد تھوڑی دیر آگے چلے تو انہوں نے میرا اگلے گھنٹہ ضائع کر دینا. تو اچانک میں نے کیا کیا, میں نے آرکائیو میں پھینک دیا. میں کہا تسی لگے رہو, کیونکہ وہ جو سچویشن بنی ہے نا اس میں ریئیکشن ہونا ہے. اگر آپ وہ میدان ہی چھوڑ دیتے ہو, ایسی جگہ پہ آپ نے ٹکنا ہی نہیں ہے جہاں پر انرجی ضائع ہو جانی ہے. کیونکہ انرجی کے نیا نام میں نے رکھ دیا, انرجی ٹائم ہوتی ہے, انرجی کیا ہوتی ہے, دھیان ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ وہ چیز کوٹ کرتا ہوں کہ وہ مجھے سین بڑا اچھا لگتا ہے پی کے کا, کہ بھگوان واش روم میں جاتا ہے, اوپر سے پی کے بھی آ جاتا ہے, پی کے سائیکل والا تالا لگاتا ہے. بھگوان کو جب شور شاٹ ہو جاتا ہے نا, میں نکل نہیں سکتا, وہ کہنا مینوں جان دے میرے چھوٹے چھوٹے بچے. آپ کو زندگی میں یہ چیز سیکھنی ہے. آئی ایم سوری پلیز آئی ہیو ٹو گو, آئی ایم ناٹ پارٹیسپیٹنگ. یہ آپ نے کہنا سیکھنا ہے یار, آئی ایم ریئلی سوری یار, میں نا اس میں شامل نہیں ہونا چاہوں, یار مجھے ذرا اجازت دینا, مجھے ذرا نہ جانا ہے, مجھے ذرا اٹھنا ہے. یا آپ نے اپنے کانوں کے ماسک کدھر لگاتے تھے نا کووڈ میں, لرن ٹو پٹ ماسک ہیئر. بظاہر لگے آپ سن رہے ہیں لیکن آپ نے سننا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. یہ سننا ہے تو ڈائجسٹ نہیں کرنا. جب یہ فارم ہو جائے کوئی ٹاکسک ہے, نیگیٹو ہے, ڈی موٹیویٹر ہے, انرجی سکر ہے, آپ نے فوری طور پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کہنا یار میرا اس سے نا بس ٹھیک ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں چلنا. نمبر 2, سر اللہ نے آپ کے اختیار میں, ذرا سنیے گا, نیت رکھی ہے, کوشش رکھی, نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں رکھا, آؤٹ کمز آپ کے اختیار میں نہیں. مالیدہ کم پانی دینا, بھر بھر مشقاں پاؤ, اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. یار میں یہ لیکچر دے سکتا ہوں 1.5-2 گھنٹے کا آپ کو, بہترین نیت کے ساتھ, تیاری کے ساتھ, ہر چیز کر کے, لیکن اس کے بعد کس کی زندگی بدلنی ہے, کیوں نہیں کیا, تم کہاں تھے, تم آپس میں باتیں کیوں کر رہے. میرا مسئلہ نہیں ہے, میں دی بیسٹ کر کے میں چلا جاؤں گا, مجھے تو اس کا 1 روپیہ نہیں چاہیے. میرا شاید اسی طرح کا لیکچر مجھے ملینز پے کر رہا ہوگا, یہ لیکچر میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں, خالصتاً زیادہ زور لگا رہا ہوں کہ نہیں یار میں اپنا بیسٹ دے دوں, پھر اللہ کو پتہ ہے اس کے بعد, ٹھیک ہے نا جی. دل میں اتارنا تو اللہ کا کام ہے. نیکسٹ, یور پاسٹ. پلیز یوٹیوب پہ ایک کام بہت ہی اچھا ہوتا ہے میڈم, وہ ہے کہ ایک ایڈ چلتا ہے پہلے اور ایک سائڈ پہ چھوٹی سی آپشن آتی ہے اسکپ. خدا کے لیے اپنی یہ پاسٹ کی فلم جو چلتی ہے نا, اس کو اسکپ کسی دن کریں. کئی لوگ ہر وقت پاسٹ ہی ہوتے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا, میرے علاقے کے لوگوں نے نہیں کرنا. وومنس کہہ ہوتی ہیں میرے بڑے خواب تھے, میرا خامد ہی ایسا تھا. کل ایک محترمہ آ گئی, اس نے کہا جی میں تو کرنا چاہتی تھی, میری ساس کی ایسی مل گئی, وہ مجھے چمٹے سے مارتی تھیں. میں کہتا ہوں نہیں چھوڑیں, وہ تو ماضی ہے آپ کا. کیا ماضی؟ ماضی ڈیڈ ہے. ماضی سے صرف ایک کام آپ لے سکتے ہیں, وہ ہے لرن فرام یور پاسٹ مسٹیک اینڈ موو آن. ونڈ اسکرین بڑی ہے, بیک مرر چھوٹا سا لگا ہوتا ہے گاڑی میں, کیوں؟ تھوڑا سا پیچھے دیکھ کے سیکھیں, دیکھنا آگے ہے. فرض کریں وائس, اب جس کا وائس ورس ہے, جسٹ امیجن سامنے والی اسکرین سوراخ ہوا ہوا ہے آگے جس میں سے دیکھنا ہے کہ جانا کدھر ہے, اور پیچھے کی جو اسکرین ہے وہ بہت بڑی ہے, تو اس کی گاڑی لگنی ہے. اور بڑے لوگوں کی گاڑی اسی لیے لگتی ہے, لائف رکی ہوئی ہے, ہر وقت پاسٹ, ہر وقت. کئی لوگ اس سے بڑی ٹریجڈی کا شکار ہوتے ہیں, وہ اپنی پاسٹ کی اچیومنٹس بتاتے رہتے ہیں کہ جب میں ادھر پڑھتا تھا تو وہاں ایسے ہوتا تھا اور سارے مجھے ایسے مانتے. اس کا مطلب ہے آپ وہیں اسٹرک ہے, یو ہیو نتھنگ نیو. کہ ایک بندے کے بس میں نہیں ہے پاسٹ پاسٹ پاسٹ. بیڈل لیا تھا جی میں نے, چھوڑیں. ایڈیسن کا جملہ سناؤں آپ کو, ارب روپے کا جملہ ہے. کسی نے پوچھا تم نے بلب بنایا, کہتا مجھے بھول چکا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میری ایجادات ہیں 1249. اس کی ریزن یہ تھی میں اپنی پچھلی اچیومنٹ کو یاد نہیں رکھتا تھا, نیا کچھ کرتا تھا. سر ہم اپنا, میں 8ویں میں میڈل لیا تھا میں نے. ہم جب ہوتے تھے نا, کئیوں کے ہم نہیں ختم ہوتے. ہمارے ابا جب آتے تھے نا گھر میں, ایسے پگ رکھتے تھے نا, ہماری جان نکل جاتی. چھڑ دو ابا جی نو, پگ دا زمانہ نہیں رہا ہوں تے. پاسٹ ہر وقت, اب ہم بڑے ہیں, ہم وہ بس کرو یار, پاسٹ نہیں ہے, آپ آ جاؤ اور پریزنٹ مومنٹ ہو. اور اگر یہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو فیوچر بھی کمفرٹیبل نہیں ہے. سو پاسٹ کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں, قبول کر لیں. دی نیکسٹ تھنگ از دی وٹ ادر سیز اباؤٹ یو. اللہ کا واسطہ ہے, پاکستان میں رہنا ہے تو یہ عادت اپنا لو. تم لوگوں کے اوپینینس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. میرے کہیں زندگی میں ایسے بھی لوگ ہیں آئے, پھر آپ کو گیپ دینا پڑتا ہے, جن کا کام ہوتا ہے کوئی کسی نے برا کہنا مجھے ضرور بتائیں گے تاڑے بارے آیا کیا. میں کہوں گا یار میں تمہیں یہ بتاؤں نا میرے ساتھ لوگ لو کتنا کرتے ہیں, تمہیں ہضم ہی نہیں ہوگا. میں تمہیں یہ سٹوری سنانی شروع کروں نا کہ یار میری کتابوں پہ کام لوگوں نے کس کس ملک میں کیا ہے, کیسے کیسے ہوا ہے, کہاں کہاں گیا ہوں. میں تو یہ شکر کے علاوہ آپشن نہیں میرے پاس. میں کیوں یہ دیکھوں کہ کیا کہہ رہا ہے, اور اس کا اوپینین سنو جو جانتا ہی نہیں ہے مجھے. سر جیلس انسان کا اوپینین نیگیٹو ہوگا,
ہم سمجھ رہے ہیں وہ سچ بول رہا ہے, وہ جیلس ہے بیچارہ, اس کا بس نہیں چل رہا. اور جیلسی کی پیک کیا ہوتی ہے, لکھ لیجئے گا, ہم سمجھتے ہیں مرڈر ہوتی ہے. نو, مرڈر سے بڑا ایک جرم ہے بہتان, الزام لگا دو. آپ کے بس میں نہیں, اور آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا یار یہ تو کریکٹر لیس ہی ہوگا, تو گندا ہی ہوگا, یہ پتہ نہیں فاؤنڈیشن بنا کے دیہڑی لگا رہا ہوگا, کچھ بھی کہہ دیں. اب دوسروں کے اوپینینز کی پرواہ نہیں کرنی. نیکسٹ, دی وے پیپل ٹریٹ یو. آپ نے اپنا کنٹرول کرنا, دوسروں کی ٹریٹمنٹ کو نہیں دیکھنا. نیکسٹ, ایکسٹرنل ایونٹس. سر حادثے بھی تو کنٹرول نہیں نہ ہوتے, بڑا کچھ ہے جو زندگی میں بس میں نہیں ہے. ہم 100% لائف کی ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک ٹانگ ازلی سے پوچھا گیا تقدیر کیا ہے, ان کا ایک ٹانگ کھڑی کر لو, دوسری کھڑی نہیں کر سکتے, یہ تقدیر ہے. بڑا کچھ ہمارے بس میں نہیں ہے بھائی. نیکسٹ, یور ایجنگ اینڈ ٹائم. یار جو مرضی کر لو, جتنے مرضی بیٹاکس کرا لو, جتنے مرضی فلر لگوا لو, جتنے مرضی آپ سپلیمنٹ کھا لو, جتنے مرضی آپ ڈیپ مسلز فیشلز کروا لو, جتنے مرضی اسکرب پھیر لو, جتنا جو مرضی آپ کر, آخر کار آپ الٹیمیٹ عمر کیا ہو رہی ہے آپ کی, ہوتے کم ہو رہی ہے. بندہ بڑا پراؤڈلی کہتا ہے جی میرے 40 سال عمر ہوگی, اصل میں آپ کے 40 کم ہو چکے ہیں, عمر وہ جو رہ گئی ہے پتہ ہی نہیں ہے, کنٹرول میں نہیں ہے آپ کے سانس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جس دن اللہ نے بلانا ہے, انہی کیمروں میں ہمارا ٹیم ممبر تھا, کھڑا ہوتا تھا, پرسوں اس کی ڈیتھ ہوگی شام کو, سمیر صاحب کی, رات 2 بجے جنازہ پڑھ کے ہیں سارے, بس میں نہیں ہے. کتنے میرے ایسے جاننے والے رات سوتے ہیں, صبح پتہ لگتا ہے نہیں اٹھے. یواس کا کوئی بچہ بیٹھا ہے, یواس کی پچھلے سال ساری کوارڈینیشن کیسر صاحب کرتے تھے. ہم نے ایک دن کال کی, کال نہ پک کو, ایک دن کال پک کی تو ان کی بیگم نے کی, کیا ہوا, رات سوئے صبح نہیں اٹھے. 36 کا ایج کا بندہ, انتہائی اوبیڈینٹ. یہ سارا تعلیم ممکن کا ثواب اللہ ان کو دے جی, کہ واس کا جتنا بچہ فائدہ اٹھا رہا ہے, تعلیم ممکن اسکالرشپ مل رہی ہے, اللہ کیسر کو دے دی اللہ اجر اس کا. لیکن میں بتاؤں یہ لائف ہے, آپ کے بس میں نہیں ہے. از اوکے سر, آپ کے ملک کے حالات لکھ لیں, آپ کے بس میں نہیں ہے. دنیا کی سیاست آپ کے بس میں نہیں ہے. سو جو بس میں ہے اس پہ پوری انرجی لگا دیں, میری ریکویسٹ ہے. یہ میں نے آج کہا تھا نا, میں نے سمبولک چیزیں رکھوائی ہیں. کیوں رکھوایا ہے؟ ہر بندے نے, ایک انکلوژن ریمارکس ہیں, پھر میں کوشچن آنسر اوپن کروں گا جی. ہر بندے نے وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے جو اس کا ہے ہی نہیں. ایک صاحب ملے, کہتے یار میں نے اپنے پوتوں کے لیے بھی پلاٹ لے کے رکھے ہوں. تو میں کہا ان کے بچوں کا کیا بنے گا؟ کہتے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. آپ کو سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ ہر بندہ وہ کر رہا ہے, ہر بندہ نا بڑے جانے والے پیسے اکٹھے کریں, کل اچھا ہوگا. بھاجن کل ہے داندی نہیں ہونے سے بات ہی چوئے گا, تسی چاکی نہیں مار سکو گے. وہ جی میں پیسے اکٹھے کروں گا, پھر پہاڑوں پہ چڑھوں گا, انشاءاللہ گوڈے فارغ ہو چکے ہوں گے. ایک وقت آئے گا میں جناب دنیا دیکھوں گا. یقین کیجئے میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں, پیسہ ہے سارا کچھ ہے, دنیا نہیں دیکھ سکتے. ایک وقت آئے گا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. ممکن ہے اس صبح آپ پنجاب کارڈیالوجی جائیں اور آپ کی پرسکرپشن ساتھ لکھتے, دوائی وہ لے کے, سجدہ منع ہو گیا آپ کو, ہارٹ کے مریض ہیں. تو اپنا وہ بوجھ رکھیں جو رکھنے والا ہے, ہلکے پھلکے ہو جائیں. آپ لائف میں ہلکے پھلکے ہو گئے, یار ریئلی جو کنسرنز ہیں بڑے تھوڑے ہیں. سادہ سا جواب دوں, کیسے جاننا میرا بوجھ کون سا اور کون سا نہیں ہے؟ بوجھ وہ ہے, اگر آج رات قبر میں ہے تو جو جواب دینا ہے وہ بوجھ ہونا چاہیے. بوجھ وہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص گڈریا ہے, اس کی ریوڑ کا حساب اس کو دینا ہے. اپنا ریوڑ گنو, اپنے ریوڑ, اپنے انجن ہو تو ڈبے گنو کے ہیں. 3 ہیں, مجھے لگتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے 3 میڈم ہیں ڈبے, اور 3 اس کی بیڑے ہیں. نمبر 1 اسٹڈی, اٹ از ناٹ اپ ٹو دی کلاس, above the class, library, struggle, effort, grooming, study. Number 2 is the attitude. آپ کا رویہ, آپ کا اخلاق, آپ کا کوپریٹ, آپ کا شکر گزار ہونا, آپ کا ایڈمٹ کرنا کہ یار میں اس کلاس میں بیٹھا ہوں, میرا کمال تو نہیں ہے. آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے آج, انہوں نے صبح نہیں سوچا ہوگا. آپ آئے ہوئے ہیں جناب, آپ کی فیملی میں کسی بھانجے کی سرجری ہے ہارٹ کی, آپ لاہور آئے ہوئے ہیں, چند دن پہلے آپ اچانک آئے ہیں, میں تو آپ کو نہیں جانتا, مجھے نہیں جانتے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میڈم صبح اٹھی, میں نے کہیں میسج کر دیا میڈم آ جائیں. باجی میری بڑی بہن بھی ہے, میرا بڑا تعلق ہے, احترام کا تعلق ہے, خبر نہیں تھی. کل صاحب کی وائف آئی ہوئی, میں نے کہا جی آ جائیں. بہن کے ساتھ میرا ہوا, میں کہا جی کلاس میں آئے نا. ایسے کئی لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے جی, جن کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ آج یہاں پہنچنا ہے. اس کا مطلب ہے کسی اور کی پلاننگ چل رہی ہے, اور صرف یہ بتانے کے لیے اس نے یہاں پر بھیجا ہے کہ وہ بوجھ نہ اٹھاؤ جو آپ کا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 سمبولک ہے, یار امید رکھو زندگی میں, کل بڑا شاندار ہے انشاءاللہ.
اس کا جس کو یقین ہے. اگر آج کے دن تک اس نے پالا کل بھی پالے گا. وقت گزرتے گزرتے آج تک پہنچ گیا نا, اور اس میں حق سے زیادہ بڑا کچھ ملا ہے, کل بھی ملے گا انشاءاللہ. بڑے خواب ہیں جو پورے ہونے ہیں انشاءاللہ. بڑی ایسی کلیپنگ ہے جو آپ کے کانوں نے سننی ہے آپ کے بارے میں. بڑے ایسے ذائقے ہیں جو زبان نے چکھنے ہیں ابھی. بڑے آنکھ کے نظارے ہیں جو ابھی دیکھنے ہیں. بڑے دنیا میں میوزکس ایسے ہیں جو کانوں نے سنے نہیں ہیں. بڑے احساسات ایسے ہیں جو ابھی آپ کے لمس تک پہنچے نہیں ہیں. بڑے رستے جس پہ قدم نہیں چلے آپ کے. بڑے ہاتھ ہیں جو ملائے نہیں ابھی. یہ ہے مستقبل, یہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. پوری پوری امید رکھیے. اور آخری سمبولک کیا ہے, اگر یہ نہیں سمجھ آیا تو پھر بھائی جان اے کوئی نہیں ہوگا تھوڑے کول جڑا اتنے. دس از دی لاسٹ آپشن. یو آر اے باڈی. ہیومن کے پاس تو دماغ ہوتا ہے, کیونکہ اگر یہ نہ ہونا تو پھر یہ سارے دیکھیں میرے جتنے لیکچرز ہیں نا, وہ مجھے کئی دفعہ ایک دفعہ نا ایک صاحب لڑنے لگ پڑے, کہتے نہیں آپ کو کسی نے میرے بارے میں بتایا ہوا تھا, جو آپ نے باتیں کہی ہیں وہ میرے بارے میں تھی. میں نے کہا یہ سب کو شاید لگ رہا ہوتا. دس از کالڈ دی ٹیچنگ اینڈ کوچنگ تھرو ریفلیکشن میتھڈ, کہ آپ کسی ایسے احساس میں سے گزاریں وہ ریلیٹ کرے آپ سے. کیا وجہ ہے آج 5.5 لاکھ خطبے مسجدوں میں ہو رہے ہیں جمعے کے, اثر نہیں ہو رہا, ریلیٹ نہیں کر رہے. آسمان سے اوپر یا زمین سے نیچے کی بات ہو رہی ہے. ریئل زی جنریشن کے ایشوز کیا پتہ ہی نہیں ہے. ڈارک ویب آ گئی ہے نہیں پتا. بچے آج کے کینیبلزم دیکھ رہے ہیں, لائیو مرڈر دیکھ رہے ہیں جا کے. آپ کویشچن کریں نا کسی خطبے والے کو, حل بتائیں, اس کے پاس حل نہیں ہے. آپ اسے کہیں نا یار یہ جو آکسیٹوسن اس کا پیدا کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے. میں پچھلے 20 سال سے پریچ کر رہا ہوں. آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے ابا کی جفی سے. آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے ٹرسٹ سے. آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو جس سے میں نے بات کی میری بات کو وہ مجھے ننگا نہیں کر دے گا. آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے کہ آپ قابل اعتبار اور کوئی قابل اعتبار ہے جس کے ساتھ چل رہے ہو. یہ جتنوں کا آکسیٹوسن پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے سوسائڈ کر لیتے ہیں آخرکار. یہ ہے اعتبار اور لو کا ہارمون. یہ ہے پلیئر کا ہارمون. ایس سروٹونن کس چیز کا ہارمون ہے بتائیں؟ دی ہارمون آف کیپ ان یور مائنڈ. اس کا سب سے گہرا تعلق ہے آپ کے موڈز کے ساتھ. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہیلدی لائف سٹائل سے پیدا ہوتا ہے. ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ کھانا, جو ڈسپلن ہے نا وہ اس کو پیدا. اس لیے اکثر ہم سیروٹونن کو پیدا کرنے کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں واک ضرور کریں اور نیند زیادہ لیں. آپ اچھی نیند لیں, ساری امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اس پہ نا میں آپ سب کو چلیں گفٹ کر دوں گا. جس دن ہم نے صرف ڈوپامین کو ڈسکس کیا نا, آئی ول گفٹ 1 بک آن ڈوپامین پہ کتاب لکھی ہوئی کسی نے انگلش میں, میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کو گفٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. لاسٹ انڈورفن کیا کرتا ہے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی طور پہ ہماری باڈی میں پین کلر رکھا ہے وہ انڈورفن. وہ لوگ جو سٹریس کو, پین کو, دکھ کو, پریشانیوں کو برداشت زیادہ کر لیتے ہیں نا, ان کا انڈورفن آیا ہوتا جن. اچھا یہ یاد رکھو, یہ جو بچا کے رکھتے ہیں نا, ایک جائز رسک ہے لینا چاہیے, اس سے انڈورفن پیدا ہوتا ہے. یہ گھٹے ہوئے, یہ شرمائے ہوئے, مولوی صاحب کہہ رہے ہیں قبول ہے, قبول ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, انڈورفن اس کا, وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں قبول ہے, کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. وہ تو ایک سٹیپ آگے جائے گا. وہ دس از دی ہائی انڈورفن. یہ رسک لیں گے, یہ تھرل ہوگا, یہ کہتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, جانے میں کیا حرج ہے. اور اس کنکلوژن کے ساتھ یہ میرا پسندیدہ شعر ہے جو میں آپ کو سنا کے چھٹی دوں گا. یہ شعر یہ, جو آنا چاہو 1000 رستے, جو آنا چاہو 1000 رستے, نہ آنا چاہو عذر لاکھوں, یا ہزاروں بھی لکھا ہوا کہیں کتابوں. جو آنا چاہو 1000 رستے, نہ آنا چاہو عذر ہزاروں, مزاج برہم طویل رستہ, برستی بارش خراب موسم. بندے نے کہیں پہنچنا ہے تو پھر 100 رستے, نہیں پہنچنا تو پھر آپ کو کہا جب میرا موڈ نہیں ہے, پھر کیا ہے رستہ بڑا لمبا ہے, پھر کیا ہے بارش ہو رہی ہے, پھر کیا ہے موسم اچھا نہیں. تو اگر آپ نے زندگی میں کہیں پہنچنا ہے بیٹا, تو انہی رستوں پہ, انہی ہرڈلز پہ چل کے پہنچنا. اینڈ یو آر ویٹنگ فار دی رائٹ ٹائم, دیر از نو رائٹ ٹائم, ٹوڈے از دی رائٹ ٹائم. شروع آج سے کر لو. ٹھیک ہے جی. تو اس سارے سیشن کا کانٹینٹ, سپورٹنگ مٹیریلز آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا, اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے.